ہمارا اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، تو ان سے ہمارا حکومت سے دین مطالبے ہیں، زیادہ ایسے مطالبہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو لڑکا شہید کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو 3 دن پہلے گرفتار کیا ہے۔ 3 دن پہلے گرفتار کرنے کے بعد ہمیں 3 دن کے بعد خبر ملی ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا جو ہے، بھائی جو ہے، اس کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا۔ تو پولیس کو بھی چاہیے تھا کہ اس کیس کو جتنی جلدی ہو سکے تفتیش کر سکتی تھی۔ دوسرا جو ہمارا اہم مطالبہ ہے وہ اس بندے کے اوپر دہشت گردی کے تحت ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ تو ہم اس پہ یہاں پہ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا متاثرہ فیملی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری کوئی ڈیمانڈس ہے کہ ان کے لیے بھی جو ان کا اکلوتا بھائی تھا، تو 3 بہنوں کا 4 بہنوں کا جس کا بھی بھائی ہے، تو ان کے بھائی پہ جو ڈیمانڈس ہے اس پر ان کی مالی معاونت بھی کی جائے۔ تو ہمارا بس اتنے 1-2 مطالبات ہے، تو ہمارے مطالبات کو حل کیا جائے۔ ہم فورس کمانڈر سے مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں اس کو پورے طور پر حل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج ہمارا بھائی معصوم بھائی جو چترا یاسین سے گلگت میں ادھر پڑھنے کے لیے آئے۔ گلگت بلتستان میں گلگت جو شہر ہے یہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ دور دراز سے پسماندہ علاقوں سے یہاں پہ نوجوان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں یہاں پہ ان مختلف جگہوں میں آ کے اپنے بچوں کو روشن مستقبل دینے کے لیے یہاں پہ کوشائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گلگت شہر اس وقت مدر قدر آزاد ہے۔ یہاں پہ ڈرگ مافیا کوئی پوچھنے والا نہیں، چرس بیچنے والا ڈیلر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آئس بیچنے والا ڈیلر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں پہ ہتھیار بیچنے والا ڈیلر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مذہب کا چورن بیچنے والا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گلگت ہیڈ کوارٹر اس وقت وبال جان بن چکا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان اور گلگت شہر میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو مستقبل روشن کریں گے، یہاں آ کے وہ چرس کے عادی ہو جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے افیون کے عادی ہو جاتے ہیں، آئس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان ہیڈ کوارٹر کے اندر گلگت کا جو وہ تھا بالکل ختم ہو چکا ہے، ان کا ریٹ ختم ہو چکا ہے۔ دن دہاڑے آئس کو فروخت ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی جو آج واردات ہوئے اس کے یہ آئس ڈیلر ملوث ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو میری سب سے پہلے صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ ہے اور فورس کمانڈر سے یہی مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بالکل فوکس کیا جائے، ان چیزوں کے اوپر فل فور ریٹ قائم کیا جائے، اور جتنے بھی ایسے لڑکے ہیں جو کھلم کھلا بیچتے ہیں یا پیتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کے اوپر جو ہے قانون کے مطابق ان کو جو پر سزا دی جائے اور ان کے اوپر گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں نا، گلگت بلتستان میں گلگت شہر یہ ہے نا جہاں سے کردو سے لوگ آتے ہیں، چترال سے لوگ آتے ہیں، یاسین سے لوگ آتے ہیں، گلگت شہر میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ کہاں جائیں؟ یہاں بھی اگر آپ کا بچہ محفوظ نہیں ہے، آپ کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر وہ کہاں جائیں؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی ریٹ کو قائم کرے۔ حکومت دکھائیں کیا کر رہی ہے حکومت۔ 2 دن سے بچہ غائب ہے، بڑی مشکلوں سے ہم نے 2 دن لگائے، بعد میں پتہ چلا کہ بچے کو مار کے دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے کوئی قانون نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ قانون کوئی قانون نظر نہیں آ رہا ہے، جنگل کا قانون ہے انتہائی۔ اگر اسی طرح ہوا، میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں حکومت کی طرف مت دیکھو، فورس کی طرف مت دیکھو، اپنے گاؤں لیول پہ، اپنے گلی لیول پہ ایک یونٹ بناؤ، اپنی گلی کو خود دفاع کرو، اپنی گلی کے اندر خود تنظیم بناؤ اور ایسے لوگوں کو خود مانیٹر کرو جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ہمارے پولیس برادران یہاں پہ موجود ہیں، فورس کے بندے موجود ہیں، ان کو بروقت اطلاع دو، ان کے لے جا کے ان کے ہاتھ میں دے دو۔ جب تک آپ نوجوان یہ نہیں کریں گے یہ پھر کنٹرول نہیں ہوگا۔ جب تک آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، جب تک آپ ایسے مجرموں کو نشاندہی کر کے حکومت تک نہیں پہنچ جائیں گے، تو پھر یہ کنٹرول ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری بھی غفلت ہے، انتظامیہ کی بھی غفلت ہے، اور ہمارے جو بڑے اعلیٰ افسران ہیں ان کی بھی غفلت ہے کہ اتنے بڑے مقدار میں یہ آئس گلگت میں آتا کیسے، اور یہ دن دہاڑے پھرتے ہیں ہتھیار لے کے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کے مجرم کے ہاتھ میں جو ہے نا، ہر ایک کے بدماش کی یہاں پہ وہ پسٹل لگا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ تو لہٰذا اب تمام نوجوانوں سے آج سے میں کہوں گا، اپنی دفاع آپ نے خود کرنا ہے، اپنے یونٹی خود قائم کرنی ہے، اپنے گاؤں لیول پہ، اپنے محلے لیول پہ، اپنے گلی لیول پہ آپ لوگ تنظیم بنائیں، اس تنظیم کو اپنی انتظامیہ کے ساتھ رجسٹر کرائیں، بر وقت کوئی بھی مسئلہ ہو انتظامیہ کو بتائیں۔ اگر انتظامیہ نوٹس نہیں لیتی ہے پھر روڈ پہ آئیں اور روڈ کو بلاک کریں۔ میرا اتنی باقی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے، اس سے ہم تمام نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں سوسائٹی بھی ایک طریقے سے کی جاتی ہے، اس طرح کی سوسائٹی میں جائے گا، اس طرح کی سوسائٹی اختیار کرے گا، اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ تو میرے میڈیا کے توسط سے تمام نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں،
जो वाक़या पेश आया है उससे आप लोगों ने सबक हासिल करना होगा। और जो पेरेंट्स हैं जो दूर दराज इलाकों से पैसे तो भेजते हैं लेकिन अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते, मैं इन मीडिया के तवज्जुह से उन वालिदैन से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, देखिए वो किसके साथ जाता है, किसके साथ खाता है, किसके साथ बैठता है और कहाँ पढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।